اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہوا کیا. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایمان اور عقیدے میں، عمل میں، سلوک میں صحابہ ایک جماعت کی شکل میں تھے. ایک جماعت، صحابہ کی جماعت، مسلمان ایک جماعت، ایک حکمران، ایک خلیفہ کے تحت رہتے تھے. ان کے درمیان مسائل میں اختلاف بھی ہوا، لیکن اختلاف کے باوجود گروہ یا فرقے ان کے درمیان نہیں بنے. صحابہ کے درمیان کوئی فرقہ ایسا وجود میں نہیں آیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین جیسی لڑائی ہوئی، لیکن اس جنگ کے باوجود بھی صحابہ کے درمیان ایسی گروہ بندی نہیں وجود میں آئی کہ جس کے نتیجے میں صحابہ خود 3، 4، 25 گروہ میں بٹے. ایسا نہیں ہوا. صحابہ ایک جماعت تھے. تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ خوارج کا فرقہ تھا. خوارج کا فرقہ سب سے پہلے وجود میں آیا. ان خوارج نے کیا کیا؟ خوارج نے صحابہ کے بارے میں یہ موقف اپنایا کہ صحابہ پورے کے پورے مرتد ہو گئے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں تھے. وہ تمام صحابہ ابو بکر و عمر کے دور کے بعد میں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں جتنے صحابہ وہ سب کے سب کافر ہو گئے. ایک بنیادی اصول خوارج نے بنایا. اب یہاں دیکھیں صحابہ اور ان کی جماعت، ایک جماعت یہاں باقی ہیں، اور ان سے ہٹ کر خوارج ایک گروہ نکلتا ہے. خوارج ایک گروہ نکلتا ہے. یہ گروہ اپنی بدعت اور اپنے اصولوں کی وجہ سے الگ شناخت بناتا ہے. یہ پہلا گمراہ فرقہ وجود میں آتا ہے. صحابہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، صحابہ کی جماعت باقی ہے جو ہدایت پر ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستے پر چھوڑا تھا. خوارج کا طبقہ وجود میں آیا. اب ان خوارج کی آگے چل کر کئی اصول انہوں نے اپنائے. مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے آج خوارج کے نام پہ فرقہ اور اس کے اصول مستقل موجود ہیں. یہ وہ جماعت نہیں ہے، یہ نجات پانے والا گروہ نہیں، یہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. خود خوارج کے اندر پھر فرقے ہوئے، وہ سارے کے سارے انہی کے تابع رہیں گے. ایک خوارج کا فرقہ الگ ہوا. اب یہاں اہل سنت، صحابہ، تابعین، یہ جو سیدھے راستے پر تھے، خوارج کے ساتھ ہی، خوارج کے فوری بعد ہی شیعہ وجود میں آئے. شیعہ کون تھے؟ انہوں نے یہ کیا کہ آل بیت رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھر والوں کی محبت کی آڑ لے کر، یاد رکھو اہل سنت والجماعت کے پاس، صحابہ کے پاس آل بیت رسول سے محبت کرنا دین و ایمان کا حصہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا اور خصوصی محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ان کی محبت کی آڑ لے کر اس قدر غلو کر گئے کہ انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ اگر آپ آل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر صحابہ سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا، صحابہ سے دشمنی کرنی پڑے گی. آل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی. یہ اصول شیعہ نے ایجاد کیا. اب یہ ایک الگ فرقہ وجود میں آ گیا. اہل سنت نے یہاں اپنا اصول بتایا. قرآن و سنت میں جو آیا وہ یہ کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. دونوں کی محبت کو دین و ایمان سمجھتے ہیں، اور ایک سے محبت کرنے کے لیے دوسرے سے دشمنی اسلام نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا. یہ ایک مسئلہ ہوا. اب یہاں دیکھیں شیعہ وجود میں آ گئے. ایک طرف خوارج ہوئے، دوسری طرف شیعہ ہوئے. اب یہاں ابھی بھی وہ سیدھے راستے پر جماعت ابھی باقی ہے. آگے چل کر ان شیعوں کے رد عمل میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ ناصبی پیدا ہوئے. یہ ناصبی کون ہیں؟ یہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان رسول سے دشمنی رکھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، حضرت حسن و حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کا جو خاندان، ان کا گھرانہ ہے، ان سے اپنے دل میں بغض رکھتے تھے. ناصبی پیدا ہوئے. نواصب ان کو کہا جاتا ہے جو آل بیت رسول سے دشمنی کرتے تھے. یہ رافضیوں کے رد عمل میں اہل سنت نے یہاں بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا. کہا یہ ناصبی ہیں اور نواصب کے طریقے پہ چلنا یہ ایک بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. یہ ایک طریقہ ہوا. اہل سنت والجماعت اسی راستے پہ چل رہے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور، بلکہ اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ ابھی باحیات تھے کہ بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ وجود میں آیا. تقدیر کا انکار کرنے والا
ایمان کی بات، ہمارے اور آپ کے عقیدے کی بات، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات، کتاب و سنت کے عقیدے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سارے لوگوں کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اب ساری چیز لکھی ہوئی ہے، ہم اپنی مرضی اور اختیار سے کرتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا اختیار اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے ہم مجبور محض بھی نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اختیار والے ہیں تو اللہ کی تقدیر سے باہر بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بصرہ میں معبد جوہنی تھا، اس نے یہ بدعت ایجاد کی، کہا تقدیر پہلے سے لکھی نہیں ہوتی ہے، بندہ پہلے کرتا ہے پھر جا کر اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر لکھا جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں تقدیر کا انکار کیا۔ بصرہ میں قدریہ وجود میں آئے، اہل سنت والجماعت اپنے طریقے پر باقی ہیں، اپنے طریقے پر اہل سنت والجماعت باقی ہیں۔ بصرہ میں معبد الجوہنی اور اس کے نام لیوا قدریہ کے نام پہ گمراہ ہوتے گئے۔ اب ان کے رد عمل میں کچھ لوگ تقدیر کو ثابت کرنے کے نام پر غلو کر گئے، جبریہ وجود میں آئے۔ یہ جبریہ کون ہے؟ ان کا معاملہ یہ تھا، کہتے تھے تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ انسان کو کوئی اختیار نہیں، انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار نہیں۔ وہ ایک بدعت وجود میں آئی۔ دیکھیں پوری تاریخ ایسی ہی چلتی رہی ہے کہ ایک بدعت وجود میں آتی اور اس بدعت کے مقابلے میں دوسری بدعت وجود میں آتی۔ کچھ لوگ صحابہ کے معاملے میں دشمنی پہ اتر آئے تو دوسرے لوگ اہل بیت رسول سے دشمنی کے معاملے پہ اتر آئے۔ کچھ لوگوں نے تقدیر کو انکار کیا، کچھ لوگوں نے تقدیر کو ثابت کرنے میں غلو کیا۔ ایسے حالات میں اب ایک نئی بدعت